الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ پیارے بھائی محمد عمیر، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے جناب حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب فرام کراچی۔ فرماتے ہیں کہ سگریٹ کا پینا حرام نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ نشہ تو وہ ہے کہ جو آدمی کا دماغ آؤٹ کر دے۔ کہتے ہیں کہ نشے کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ نشہ کرنے کے بعد دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، تو سگریٹ کے بعد دماغ آؤٹ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سگریٹ کا پینا حرام ہے۔ سگریٹ کا پینا نہ جام شیری ہے نہ شربت روح افزا ہے۔ سگریٹ ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے، اور کتاب و سنت میں اس پر دلائل بھی موجود ہیں۔ اگر مفتی صاحب، مولانا صاحب یا کوئی بھی شخص جس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں اور اگر وہ قرآن پاک کو نہیں دیکھتا اور حدیث پاک کو بھی نہیں دیکھ پاتا تو کم از کم سگریٹ کی ڈبی ہی دیکھ لے، اللہ اللہ تے خیر صلاح ہو جائے گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس ان کی مسجد میں جائیں، وہیں بازار میں مارکیٹ میں سے سگریٹ کی ایک عدد ڈبی لیں اور حضرت جناب مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کو سگریٹ کی ڈبی کے درشن کروا دیں۔ تو اگر مفتی صاحب کی بینائی صحیح ہوئی تو مفتی صاحب اپنی بات سے رجوع کریں گے اور فرمائیں گے کہ سگریٹ کا پینا حرام ہے۔ سب سے پہلے تو اسی سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی جو ہے وہ نقصان دہ ہے، تمباکو کا استعمال کرنا یہ نقصان دہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بھی یہ دکھا رہا ہوں، آپ ویڈیو کی سکرین پر اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک عدد سگریٹ کی ڈبی ہے، اور اس سگریٹ کی ڈبی پر دکھایا گیا کہ آپ کو تمباکو پینے، سگریٹ پینے سے کینسر ہوگا۔ اور یہ وہ بیماری ہے جو سگریٹ کی ڈبی پر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جو باہر سے اگر اللہ نہ کرے آپ کو لگ گئی تو پوری دنیا دیکھے گی۔ سگریٹ آپ کے اندر جا کر کیا تباہی کرتی ہے، آپ کے پھیپھڑوں کا کس قدر بیڑا غرق کرتی ہے، وہ تو تب معلوم ہوگا کہ جب آپ بیڈ پر ہوں گے، ڈاکٹر آپ کا ایکس رے لے گا، آپ کی میڈیکل رپورٹ آئے گی، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ سگریٹ کتنی تباہ کن ہے۔ اور یہ سگریٹ کی ڈبی اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ تمباکو نوشی نقصان دہ ہے، اور یہ اس پر بنی ہوئی یہ کینسر کی تصویر کہ تمباکو اور سگریٹ کے استعمال سے آپ کو کیا ہوگا، آپ کو کینسر ہوگا، آپ تباہی سے اور ذلیل موت سے دوچار ہو جائیں گے۔ دھوئیں کا پینا یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ دھواں اور آگ یہ تو جہنمیوں کی خوراک ہے، یہ ایمان والوں کی تو خوراک ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، یہ تو اہل جہنم، اہل نار کی خوراک ہے دھواں اور آگ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو میرے بھائی، سگریٹ ہو، گٹکا ہو، پان ہو، چھالیا ہو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ بندہ اپنی موت کو یا بیماری کو خود آپ دعوت دیتا ہے۔ آ بیل مجھے مار، کیا کہتا ہے؟ آ بیل مجھے مار، یعنی خود اپنی موت کو یا بیماری کو اپنے ہاتھوں بلانا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کینسر نہایت بری بیماری ہے، آج کی تاریخ میں ابھی تک تو کینسر کا علاج کوئی نہیں ہے۔ چاہے آپ کو پھیپھڑوں کا کینسر لگ جائے یا آپ کو آپ کے منہ میں کینسر لگ جائے، کینسر جیسی موذی بیماری کا ابھی تک علاج انسانوں نے دریافت نہیں کیا۔ ویسے اللہ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے۔ سگریٹ پینے والا اور مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ جناب یہ سگریٹ سے نشہ نہیں ہوتا، نشہ تو وہ ہے کہ جب کوئی آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور فرمایا اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے،
کثیر مقدار بھی حرام ہے۔ یہ تو جو سگریٹ پیتا ہے نا، ان سے پوچھیں کہ سگریٹ نشہ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ایک ڈبی یا ایک سگریٹ مفتی طارق مسعود کو آپ پلوائیں، پھر دیکھیں مولانا کس طرح جھوم جھوم کے جاتے ہیں۔ یہ تو جو سگریٹ پی رہا ہے یا جو نشہ کر رہا ہے، اب جو بندہ نشے کا عادی ہو جائے، ہاں جی، تو جو نشے کا عادی ہے اسے تو آپ شراب کا گلاس پلا لو، وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نشے کا عادی ہو چکا ہے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے بڑی بہترین بات بیان فرمائی کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، اس کی کثیر مقدار بھی حرام ہے۔ تو سگریٹ ایک تو بذات خود اپنی بیماری یا اپنی موت کو اپنے ہاتھ اپنے پاس بلانا، اور تمباکو اور سگریٹ بھی نشہ آور ہے، اور سگریٹ کا پینا، تمباکو کا پینا، گٹکا پان پینا حرام ہے۔ اور پیارے میرے بھائیوں، ہر وہ چیز حرام ہے جو ہمیں نقصان دے، ہماری بیماری کا، ہماری ہلاکت کا باعث بن جائے۔